ایک دوسرا درجہ ہے جو نیچے کا درجہ کہلاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں عوام الناس کا درجہ۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی سمجھنے والا؟ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی سمجھنے والا، تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ لبیک۔ کیا جواب دینا چاہیے؟ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اور ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ دوسرا درجہ حاصل کر لیں۔ اور دوسرا درجہ کیا ہے کہ اتنی سمجھ ہو کہ اگر کوئی قاری قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو پتہ چلے کہ یہ بشارت کی آیت پڑھ رہا ہے یا یہ ڈرانے والی آیت پڑھ رہا ہے، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، فلاں قوم کا تذکرہ، اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں، مفہوم کا پتہ چلتا جائے۔ آج کل تو حالت یہ ہے کہ قاری پڑھ رہا ہوتا ہے فانتقمنا منہم، اور آگے سے سامعین جو ہے سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے، دل ڈر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا الفاظ ہیں، سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اتنی سمجھ ہو کہ پتہ چلے کہ اللہ چاہتے کیا ہیں، موٹا موٹا اندازہ چلتا چلا جائے، یہ درجہ عوام الناس کا ہے، اور ہر بندے کو یہ درجہ حاصل کرنا چاہیے۔ جس نے بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، وہ قیامت کے دن جواب نہیں دے سکے گا کہ یا اللہ مجھے قرآن مجید سمجھنے کے لیے فرصت نہیں تھی۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں نے تجھے 50-60 سال کی زندگی دی اسی کام کے لیے تھی، تو سائنس کے پیچھے بھاگتا پھرا، پائلٹ بنا، تو انجینئر بنا، تو ڈاکٹر بنا، تو کیا کیا بنتا پھرا، تو نے سائنس پڑھی، تو کیمسٹری پڑھ سکتا تھا، فزکس پڑھ سکتا تھا، باقی مضمون پڑھ سکتا تھا، قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا تھا جس کو میں نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تھا۔ اچھا قرآن مجید سمجھنا کتنا آسان ہے اس کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ آج کل تو قرآن مجید کمپیوٹر پہ آ چکا، تو اس کے الفاظ بھی گنے جا چکے۔ قرآن مجید کے کل الفاظ 84,300 کچھ ہیں، آپ سمجھ لیں 84,500 الفاظ ہیں، موٹی بات۔ لیکن بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو بار بار قرآن مجید میں آئے ہیں، ریپیٹ ہوئے ہیں، جیسے اقیم الصلاۃ 700 سے زیادہ دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو اقیم الصلاۃ کا ترجمہ اگر آپ ایک دفعہ یاد کر لیں تو 700 جگہ پر آپ کو ترجمے کا پتہ چل جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا 88 مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں، آپ ایک مرتبہ ترجمہ سیکھ لیں تو 88 جگہ پتہ چل گیا ترجمہ کیا ہے۔ تو جو الفاظ بار بار آئے ہیں نا، ان کو اگر ایک لفظ سمجھا جائے تو قرآن مجید کے اندر جو کل مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 2000۔ کل الفاظ جو مختلف استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 2000۔ اب آپ بتائیں کہ 2000 الفاظ کا ترجمہ پڑھنا کوئی مشکل کام ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اردو بولتے سمجھتے ہیں نا، تو 500 الفاظ قرآن مجید کے ایسے ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے جسم، بدن، کتاب، قلم، کرسی، روح، یہ سارے الفاظ قرآن مجید کے ہیں اور اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ان 500 الفاظ کو الگ کر دیں تو باقی کتنے بچے؟ کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی کہ 1500 الفاظ کا ترجمہ سمجھنے کی نہ فرصت ہے نہ اہلیت ہے میرے اندر؟ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ میں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتا۔ جب اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی جو سمجھنے والا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں لبیک یا رب، اے میرے رب لبیک، حاضر ہوں، میں آج سے اپنے مسجد کے عالم سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دوں گا، اور 1500 الفاظ کا ترجمہ پڑھنا کون سا مشکل کام ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ امریکہ میں یونیورسٹی کے طلباء کو یہ الفاظ کا ترجمہ سکھانا شروع کیا۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ 6 مہینے میں سیکھ جائیں گے، گرمی کی چھٹیاں تھیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ امریکہ میں پیدا ہونے والے بچے جن کو اردو بولنا نہیں آتی، پڑھنی نہیں آتی، انہوں نے بھی قرآن مجید کے تمام الفاظ کا ترجمہ 40 دن کے اندر سیکھ لیا۔ اگر امریکہ میں پیدا ہونے والا بچہ وہ 40 دن میں الفاظ کا ترجمہ سیکھ سکتا ہے تو پھر پاکستان میں پیدا ہونے والا بچہ کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ بہت آسان کام ہے، مگر ہم نے کبھی اس راستے پہ قدم اٹھایا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنا آسان ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا میں نے قرآن مجید کو سمجھنا آسان کر دیا، تو واقعی یہ بہت آسان کام ہے، مشکل نہیں ہے، کر کے تو دیکھیں ذرا۔